نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہماری پچھلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو بتاتی جاؤں، پھر اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، سب سے بڑا قول و قرار ہے کہ اے اللہ، عبادت صرف آپ ہی کی کریں گے اور دعا بھی صرف آپ سے مانگیں گے۔ یہ توحید کی دو بنیادیں ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ سچی محبت تجھ سے، پوری اطاعت آپ کی، اطاعت کامل آپ کی، عبادت صرف آپ کی۔ اور عبادت کے معنی ہے انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت۔ جب یہ دونوں مل جائیں تو عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہاں سے سارے من گھڑت عقیدوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صاحب اختیار، صاحب قدرت صرف آپ کو مانیں گے، اس لیے صرف آپ ہی سے دعائیں مانگیں گے اور کسی سے نہیں دعا مانگیں گے۔ کسی ہستی کو قادر مطلق سمجھ کے، کسی کو فاعل حقیقی سمجھ کر نہیں مانگیں گے اس سے۔ اے اللہ، آپ ہی سے ہم دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ دو چیزوں کا عہد ہوتا ہے۔ اب آپ ضرور نماز پڑھتے ہوئے سوچیے گا کہ کیا میں نے اپنے دل سے ہر طرح کے من گھڑت الہوں کی نفی کی؟ کیا واقعی میرا اور رب کے درمیان اب بیچ میں کوئی چیز تو نہیں آ رہی؟ کیا ابھی بھی مجھے وسوسوں نے تو نہیں گھیر رکھا؟ دیکھتے ہیں توحید کو دل میں راسخ کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ توحید کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو بندہ مومن کے دل میں پھلتا پھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ جب بھی نیکی اور فرما برداری کے کاموں میں اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو اس کی شاخوں میں بڑھوتری اور اس کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا حسن اور جمال دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب توحید کا درخت پوری طور پر پروان چڑھ جاتا ہے اور اس کی شاخیں ثمر بار ہو جاتی ہیں تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا خوف اور اس کی رحمتوں کی امید میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اللہ پر مضبوط توکل کی نعمت سے انسان سرفراز ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو بتاتی جاؤں جن سے توحید میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیکیوں کا انجام دینا۔ مالک یوم الدین، مجھے تو کوئی صلہ نہیں ملے گا نیکی کا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، نیکی کا زمانہ ہی نہیں، نیکی کا دور ہی نہیں، بھلائی کا دور ہی نہیں، بھلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ تو صلہ ہی نہیں دیتے، احسان فراموش ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ نے اجر و ثواب کا جو امید ہے وہ انسانوں سے لگا رکھی اور زبانے سے لگا رکھی ہے۔ اللہ سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے، رسول وہی ہے، قرآن وہی ہے، زمانہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ کیوں نہیں نیکی کا زمانہ؟ کیا آپ نمازوں کا ثواب ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا روزوں کا ثواب اس سال یا اس زمانے میں ختم ہو گیا؟ کیا جو چوری اور جوا ہے وہ حلال ہو گیا اس زمانے میں؟ نعوذ باللہ۔ کیا شراب حلال ہو گئی ہے؟ نہیں، وہی ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ وہی توحید ہے، وہی شریعت ہے، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمانے سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کی سزا کے ڈر سے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی توحید کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ دل سے ڈر نکال دیں زمانے کا، لوگوں کا، اپنے گریڈ سوسائٹی کا، اپنے خاندان کا، صرف ایک اللہ کا ڈر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جیز میں فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھی سے ڈرو۔ پھر زمین اور آسمان کے بادشاہت پہ غور فکر کیا کریں کہ ہمارے من گھڑت جو الہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے مشکل وقت میں، انہوں نے کیا بنایا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات
اس کے تقاضوں، اس کے آثار اور جو اللہ کی عظمت اور جلال پر دلائل ہیں ان کی معرفت حاصل کریں. پھر نفع بخش علم اور اس پر عمل حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے اور اس کے معنی کو سمجھیے. فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ضرور کریں. اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا زبان بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی پھر وہ دیکھتا ہے تو میری نظر سے، وہ سنتا ہے تو میری نظر سے، وہ بولتا ہے تو میری نظر سے، وہ چلتا ہے تو میرے اشاروں سے. تو نوافل میں اہتمام کریں، کثرت نہیں، اہتمام سے پڑھیں. 2 بھی پڑھیں تو سوچ سمجھ کے پڑھیں. یہ اللہ سے ایک آپ سمجھ لیں تار جوڑنے کا ذریعہ ہے. دل و زبان سے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں. کئی محبوب چیزوں کے اکٹھا ہو جانے پر اللہ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دیں. کہیں انا آ جاتی ہے نا، کہیں تعصب آ جاتا ہے، کہیں غصہ آ جاتا ہے، کہیں طمع آ جاتی ہے، کہیں لالچ آ جاتی ہے، کہیں اپنی پیاری چیز ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اصل پیاری چیز کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر غور کرنا اور بندوں پر اس کی بھلائی، احسان اور اکرام کا مشاہدہ کرنا. پھر اللہ کے سامنے دل کا جھکا ہوا ہونا اور اسی کا محتاج ہونا. اللہ کے ساتھ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول کے وقت تنہائی اختیار کریں اور اس وقت قرآن کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کے ساتھ اس کو ختم کریں. نیک اور صالح مخلص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کی مجلس میں بیٹھیے اور ان کی باتوں اور ان کے اخلاق اور عادات سے فائدہ اٹھائیے. ہر اس چیز سے دور رہیے جو دل کو اللہ سے وابستہ کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے. بہت سی چیزیں ہماری کم کیجیے. اپنا سامان، اپنی الماریاں، اپنے ٹرنک خالی کیجیے. کم سے کم سامان رکھیے، ضرورت کا رکھیے، سہولت کا بھی رکھ لیں، لیکن آسائشوں کا نہ رکھیے، رہائشوں کا نہ رکھیے. ضرورت سے زیادہ گفتگو، زائد کھانا، زیادہ میل جول اور بیجا نظر بازی سے گریز کریں. ہمارے یہاں تو گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے نا، ٹائم پاس کرنا ہے. ہم اس وقت کو استعمال کرنے آئے ہیں، پاس کرنے نہیں آئے، کاٹنے نہیں آئے کہ وقت نہیں کاٹ رہا. کاٹنا ہے تو اس کو محنت کی کینچی سے کاٹیں، ذکر کی کینچی سے کاٹیں، فکر کی کینچی سے کاٹیں. پھر مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے آپ کا پسندیدہ ہو، اور اس کے لیے نفس سے مجاہدہ کریں. دل کو مومنین کے خلاف کینہ، بغض، حسد، تکبر، بڑائی، کبریائی، خود پسندی سے محفوظ رکھیں کہ میں شاید بڑی چیز ہوں اور دوسرے کچھ بھی نہیں. اپنی یعنی نیکیوں پہ بھی غرور مت کریں، تکبر مت کریں. اللہ کی تدبیر سے راضی ہوں. نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں. مصائب پر صبر کریں. گناہوں کے ہو جانے پر اللہ کی جانب رجوع کریں. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے. بھلائی، حسن اخلاق، صلہ رحمی اور نیک اعمال کا اہتمام کریں. نیکی در کھٹکھٹاتی ہے، ہم در نہیں کھولتے. دروازے کھلے رکھیں. کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہ جانیں. چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آگے بڑھیں تاکہ بڑے کاموں کی اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے. ہر چھوٹی سی چھوٹی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. پوچھیں سنت کا کیا طریقہ ہے، تاکہ وہ کام تو کرنا ہی ہم نے. اب دانت تو صاف روز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، نہیں کریں گے تو سمیل آ جائے گی. پوچھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا. وہ روز کے عمل جو آپ کے بشری تقاضے ہیں، جس کے بغیر آپ زندگی گزارنا ناممکن ہے، اس میں بھی آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک سنت کو جاری کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قلم سے، میڈیا سے، جیسے بھی کر سکتے ہیں. حلال روزی استعمال کریں. بھلائی کو حکم دے، برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. آمین ثم آمین.